واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو. کون سا دن؟ قیامت کا دن، جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سب وہیں جا کے کھڑے ہوں گے، وہیں اکٹھے ہوں گے. پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ آخری آیت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی ایک رائے کے مطابق، کہ جس میں لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، واپسی کی تیاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم مانتے تو ہیں لیکن مان کے بھی عملاً نہیں مانتے. زبان سے کہہ دیتے ہاں ہاں مرنا ہے، واپس جانا ہے، لیکن ہماری زندگی کیا اس بات کی عکاس ہے؟ ہماری زندگی، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کام کاج، بھاگ دوڑ، اپنے وقت کا استعمال، کیا واقعی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے؟ یا ہم نے دنیا اتنی بسا لی، اتنی رونقیں اپنے ارد گرد کٹھی کر لی کہ یوں لگے کہ جیسے ما اظن ان تبید هذه ابدا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے وہ باغ والے نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ تباہ و برباد بھی ہوگا اور کبھی یہ ختم بھی ہوگا. کتنے ہی گھر ایسے تھے جو آپ کے بزرگوں کے، نانی کا گھر، والدہ کا گھر، میں اب بھی پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. سوچتی ہوں کیا ہوا، کیسے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا کہ اس کے آثار بھی باقی نہیں رہے. یہی حال ہمارے گھروں کا ہونے والا ہے کہ ایک جنریشن کے بعد تو شاید کسی کو ایڈریس بھی یاد نہ ہو کہ نانی کہاں رہتی تھی یا دادی کہاں رہتی تھی. بھول جائیں گے. جیسے ہم اپنی دنیا میں کھو گئے اور اپنے بڑوں کو بھول گئے، ایسے ہی ہمارے بچے بھی ہمیں بھول جائیں گے. تو انہی کی خاطر ہم اپنا سارا وقت اور اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری کوششیں لگائے رکھتے ہیں. ان کو خوش کر دیں، ان کا کچھ بنا دیں، ان کو مشکل نہ آئے. اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل نہ آئے. عبادات کے لیے وقت نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں، لیکن جو بھی ہمارا وقت ہے، میجورٹی آف دا ٹائم، زیادہ سے زیادہ اس میں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کیا کریں، اس کو اور کیسے بہتر کریں، اور کیسے بہتر کریں. جتنا چاہیں بہتر کر لیں، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. اور اگر آخرت کو بہتر کر لیا تو وہیں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، اس لیے اس کی فکر کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی. واتقوا یوما، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کہ اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. لوٹ کے جاؤ گے نہیں کہا، لوٹا دیے جاؤ گے، واپس پھیرے جاؤ گے. جانا تو ہے ہی، کیوں نہ تیاری کر کے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا زائل ہونے والی ہے، یہاں کی ساری نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت آگے آنے والی ہے. لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مخلوق کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور اچھے کاموں کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جو کیا ہوگا وہی سامنے لایا جائے گا. پھر آیت دین ہے سورۃ البقرہ، جس کی تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے، سب سے طویل آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے. اس سے پہلے سورت الفاتحہ اور اس سورت کے اختتام پر جو آخری 2 آیات ہیں، یہ خاص عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. تو یہ سورت اور قرآن کے اس حصے کا پڑھنا واقعی بہت فائدوں کا حامل ہے. میں ایک تفسیر پڑھ رہی تھی، تفسیر سعدی، اس میں صرف اس ایک آیت سے انہوں نے 50 مسئلے نکالے ہوئے تھے. دل میرا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو 50 کے 50 پڑھ کے سنا دوں، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کی کمی ہے. لیکن آپ خود پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی اویلیبل ہے تفسیر سعدی اردو ترجمے کے ساتھ. تو صرف ایک آیت سے 50 مسئلے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے آخر میں لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اس میں حکمتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو غور کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کرے گا. یہی قرآن کی ڈیپتھ ہے اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کسی کی ایک بات کے اندر سے 50 باتیں کہاں سے نکالی جا سکتی ہیں. تو آیت دین قرض سے متعلق آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق قرض ہو وہ ناسمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کرانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وقت مقرر تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو۔ یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کی اگرچہ سب سے بڑی آیت ہے اس لیکن اس میں سارے حروف تہجی جو ہیں وہ نہیں آتے۔ اس کے برعکس سورۃ آل عمران کی چھوٹی سی آیت ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اس میں سارے حروف تہجی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ جو ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، اس میں بھی سارے حروف تہجی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جس جگہ پر جو چاہے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب ہے، مجھے اور آپ کو خطاب ہے۔ کیا اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، دین سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے ذمے ثابت ہو، خواہ وہ سامان تجارت کی قیمت ہو، مزدوری ہو، حق کے مہر ہو، قرض ہو، یا کوئی بھی اور چیز ہو، یعنی جس کا دینا آپ کے ذمے ہے تو وہ آپ پہ قرض ہے نا۔ اور شوہر کے ذمہ حق کے مہر دینا ہے تو وہ کیا ہے، اس پر قرض ہے۔ اس لیے جب شوہر فوت ہوتا ہے اور اس نے اگر اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں حق کے مہر نہیں دیا تو اس کے مال میں سے پہلے حق کے مہر نکالا جائے گا، پھر باقی مال تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی اتنی اہم ہے یہ بات۔ تو اسی طرح کسی کی مزدوری دینی تھی، آپ نے کام کروایا، آپ نے تو لیبر کو بلایا اور پھر اسے کہا اچھا کل دے دیں گے، آج اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کسی ایسا کرنے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پہلے وہ مزدوری نکالی جائے گی، پھر باقی کا حصہ بکرا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح
باقی بھی جیسے سامان تجارت ہے، آپ گئے کہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور آپ نے ڈھیر سارا سامان خرید لیا یا کوئی لینڈ پراپرٹی خرید دی اور ابھی اس کی پیمنٹ نہیں کی، تو یہ جب تک آپ نے نہیں کی یہ کیا ہے؟ قرض ہے آپ کے ذمے. تو تداین تم میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روپے پیسے کو اچھا یہ مجھے $10 ادھارے دے دو اور یہ میں 10 تاریخ کو واپس کر دوں گی، یہ بھی ہے قرض کا لین دین. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اوپر واجب الادا حقوق ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہمارے اوپر کیا ہے؟ قرض ہیں، جو کسی کا حق ہے اس کو دینے ہی دینے، اس کو لوٹانے ہیں. تو قرض کے لین دین کے 3 بنیادی اصول اس آیت میں بتائے گئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس کی مدت مقرر کر لینی چاہیے، الی اجل مسمی. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ میں لوٹا دوں گی جب بارش ہوگی. ہو سکتا ہے 2 مہینے بارش نہ ہو، آپ کہیں ہاں وہ میں لوٹا دوں گی جب میرے شوہر آئیں گے پاکستان سے. اب وہ پتہ نہیں کب آئیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اجل مسمی، اسپیسیفک ٹائم، جب رمضان کی 1 تاریخ ہوگی مثلا، یہ ہے اجل مسمی. دوسری بات یہ ہے کہ فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا جائے، ادائیگی کی تاریخ یا دن یا وقت یا ٹائم اسپیسیفکلی بتایا جائے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. اور پھر مزید اگر کوئی بڑا سودا کر رہے ہیں تو گواہ بھی بنا لیے جائیں. اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. عموماً لوگ جب لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لکھنے کو برا خیال کرتے ہیں کہ دوسرا مائنڈ کرے گا، اب میں اسے دے رہی ہوں 50,000 تو اسے کون لکھ دیتے ہیں. اور خصوصاً لیتا کون ہے، کس کو دیتے ہیں؟ بہن بھائی، قریبی دوست، رشتے دار، جن سے محبتیں ہوتی ہیں، جن کی جان پہچان ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ہی انسان لین دین کا معاملہ کرتا ہے. ہر ایک کے سامنے تو اپنی ضرورت رکھ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے یہ کہنا کہ ذرا لکھ کے معاملہ کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر جب لکھتے نہیں تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. 2 صحابی تھے، دونوں ہی بہت جلیل القدر صحابی تھے، ایک عبد الرحمن بن عوف اور ایک حضرت عثمان بن عفان. تو اس میں حضرت عثمان نے قرضہ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اور جب وہ واپس لائے تو انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں 7,000 دیا تھا، اور انہوں نے کہا تم نے مجھے 4,000 دیا تھا. اب چونکہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ان کے درمیان بھی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی. بہرحال وہ تو آپس میں ٹھیک ہو گیا معاملہ. لیکن واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کتنا بھی کوئی متقی، پرہیزگار، قابل اعتماد، اپنا پیارا عزیز قریب ہو، اگر بات قرضے کی ہے تو پھر اس میں یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اگر 3 نہیں تو کم از کم 2، اگر 2 نہیں تو کم از کم 1 ود سگنیچر، یعنی لکھا جائے، اماؤنٹ ایٹ لیسٹ لکھی جائے. کیونکہ حافظے پر بھروسہ نہ کرے، اگر ایک بھول گیا اور دوسرا نہیں بھولا تو بھی لڑائی پڑ جائے گی، اور اگر دونوں بھول گئے تو اور زیادہ کام خراب ہوگا. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا آخرت میں حساب ہونا ہے نا، کہ کسی کا مال کا ایک ذرہ بھی ہم اپنی طرف نہیں کر سکتے، ایک پائی بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے سر پہ جب ہم مرے. کیونکہ اگر کوئی انسان مقروض مر جاتا ہے تو وہ شہید بھی ہو جائے نا تو قرضہ نہیں معاف ہوتا. حالانکہ شہید کا کیا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہوئے اس کی روح جنت میں، وہ جنت کے باغوں کی سیر کرتا ہے. لیکن اگر اس کے سر پہ قرض ہے تو معلق رہتی ہے روح، پہلے وہ ادائیگی ہوگی تو پھر جان چھوٹے گی. یعنی اتنی اہم بات ہے یہ. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس معاملے میں اس قدر تغافل کا شکار ہیں لین دین کے معاملے میں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کٹھے کہیں گروسری کرنے گئے نا تو پیسے کم ہو گئے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کارڈ بھول آئے ہیں یا کو پاسورڈ بھول گئے تو چل ہی نہیں رہا، اب وہ سارا سامان کٹھا ہوا پڑا ہے. اب جو ساتھ کھڑا ہے اس کی شامت آتی ہے کہ اچھا تم دو، اچھا میں کل ہی بھیج دوں گی. اب وہ کل کب آئے گی، گئے بھول گئے. یعنی بہت دفعہ اس طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں لین دین کے معاملے میں، جس کی وجہ سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لکھا جائے. یہ بھی لکھا جائے کہ کب واپس ہوگا، یہ بھی لکھا جائے. یہ اور مشکل کام ہے کہ کب واپس کرو گے. اتنی کیا بے اعتباری، کر دوں گا نا. حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے، کئی دفعہ ماشاءاللہ بیوی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور میاں نے کاروبار میں سب گنوا دیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر بیوی سے لینا پڑ جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کا مہر بھی لے لیتے ہیں اور بھی چیزیں، جو اس کے زیورات ادھر ادھر کی ہر چیز کہتے ہیں دے دو تمہیں لوٹا دوں گا. لیکن اس کے بعد وہ بیوی بیچاری کہہ ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کو لکھیں یا مجھے بتائیں کب تک دیں گے یا کچھ. تو یاد رکھیں کہ چاہے بیوی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بہن بھائی، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے.
کبھی اس معاملے میں غفلت نہ برتیں، اور کیونکہ اس میں دنیا کا بھی خسارہ ہے، تعلقات کی بربادی، قطع رحمی، رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ایسے مسائل آتے ہیں کہ جس میں دو بہنیں آپس میں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ دونوں کے ہسبینڈ نے آپس میں کمبائنڈ بزنس کیا اور لین دین میں دھوکہ دیا اور پھر رشتے ہی کٹ گئے. کتنے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کرو. تو بہرحال اس کو بے اعتمادی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے. یعنی اس وقت آپ دوسرے کو یاد کرا سکتے ہیں، دیکھیں یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی حکمت بتا دی گئی کہ یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف والی ہے، گواہی کو درست رکھنے والی ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی. اور یہ ہے کہ انسان ان معاملات میں ایسی احتیاط کرتا ہے تو آئندہ جھگڑوں سے بچتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ کرے ایسا تو قرض تو دیا جا سکتا ہے، نہیں یعنی مقرر مدت کے بغیر قرض دیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل معاملہ مبہم نہیں ہونا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، کسی کی طرف داری نہ کرے، فیورٹزم نہ ہو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا، کیونکہ عربوں کے ہاں لکھنے والے بہت کم تھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، کیونکہ قرض کی جو ہوتی ہے نا عبارت لین دین کی، وہ تو ٹیکنیکل بھی ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی اس طرح کی ڈیڈز جو لکھی جاتی ہیں اسٹامپ پیپر وغیرہ کے اوپر، تو وہ عام روزمرہ کی بول چال کی زبان نہیں ہوتی بلکہ ایک ٹیکنیکل لینگویج ہوتی، اور اس کے خاص منشی ہوتے ہیں اور خاص لکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر چارج بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ عام روزمرہ کے لین دین میں بھی جب ہر ایک کو لکھنا نہ آتا ہو یا اس طریقے پر لکھنا نہ آتا ہو تو جس کو اللہ نے سکھایا اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جو قرضہ لے رہا ہے نا وہ لکھوائے کہ کتنا لے رہا ہے، کیا چیز لے رہا ہے، کس نوعیت کی، کس قسم کی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک چیز بھی کم نہ لکھوائے. مثلاً 5 بار سونے کی وہ لے رہا ہے، 4 نہ لکھے، 5 کی 5 ہی لکھے، اور جو ان کا اصل ویٹ ہے وہ بھی لکھے کہ اتنے کی. اچھا، یہ جو لکھنا ہے بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے. پھر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. بچوں کو گواہ نہیں بنانا، عورتوں کو گواہ نہیں بنانا. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں. بہت سی عورتیں اس پہ ناراض ہوتی کہ شاید یہ ڈسکریمنیشن ہے اور عورتوں کا مقام کم کر دیا گیا. نہیں، اس کے لیے عورتوں کو ایک سہولت دی گئی ہے، کیونکہ یہ گواہی جو ہے کہ ذمہ داری ہے اور ایک مشکل کام ہے، اور اگر گواہی غلط دے دی جائے تو وہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ کی بات ہے. اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، ممن تردون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ 2 عورتوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت بھولے تو دوسری یاد کرا دے، سپورٹ کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نہیں بھولتی تب بھی 2 مل کے کورس میں بتائیں گی، گواہی دیں، ایسا نہیں ہے. وہ گواہی ایک ہی دے گی لیکن دوسری صرف مدد کے لیے ہے. اور گواہوں کی صفات کیا ہے کہ ان کی دیانت، امانت اور اخلاق جو ہے اس کے اعتبار سے تم انہیں قابل اعتماد سمجھو. ممن تردون من الشہداء، ہر شخص کو گواہی کے لیے مت بلاؤ. اور پھر یہ کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا ہو. اور من رجالکم میں پھر تم میں سے ہی نہیں، مسلم ہی ہوں. کچھ معاملات میں نان مسلم کی بھی گواہی ہو جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں مسلم ہی ضروری ہے. من رجالکم کی بات ہے. اور پھر جو قرض پر گواہ نہ بنائے اور پھر اس کو کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس پر وعید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ واپس لینا ہے اپنا دیا ہوا لیکن اس پہ کوئی گواہ نہیں بنایا ہوا اور اب وہ پریشان ہے کہ وہ دیتا نہیں، تو ایسے شخص کی فریاد نہیں پھر سنی جاتی. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور تم سستی نہ کرو کہ چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو وہ لکھ لو. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا موٹا موٹا لکھ دو، وہ بڑی اماؤنٹ لکھ دو، وہ روپے پیسے باریک ڈیجٹ جو ہے ان کو چھوڑ بھی دو. نہیں، اینڈ تک لکھو، اس سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک. واقوم للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے اعتبار سے زیادہ درست. وادنی اللہ ترتابوا، اور یہ کہ تم شک میں نہیں پڑو گے.
الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، سوائے اس کے کہ تجارت جو حاضر ہو، یعنی آپس میں لین دین آمنے سامنے ہو رہا ہو. یعنی مثلا آپ نے پیسے دیے اور چیز اٹھائی، سامان لیا، پیمنٹ وہیں کی، بات ختم. لیکن اب دیکھیں آپ کو کہ آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں، چھوٹی چیز لیں بڑی چیز لیں تو کیا ہوتا ہے، ساتھ آپ کو کیا ملتا ہے، لکھا ہوا ملتا ہے نا، رسید ملتی ہے. حالانکہ اس میں اگر نہ بھی رسید لکھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ آپ نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے کچھ تو پھر وہ سنبھال کے رکھتے ہیں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ معاملہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا تھا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم لین دین کرو تجارتی، یعنی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس کرو تو گواہ بناؤ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کاتب اور گواہ نقصان نہ دیں یا ان کو نقصان نہ دیا جائے، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. کاتب کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کو وقت بے وقت بلا لیا جائے، اور گواہ کو بھی. اور پھر یہ ہے کہ وہ آیا ہے کہیں سے چل کے، اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی نہ دیا جائے، اور بعض اوقات اپنی مرضی کا لکھوا کر اس کا ایمان خراب کیا جائے. اس طرح کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دینی چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ بھی کسی ایک کی طرفداری کر کے کسی کو نقصان نہ دے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہوگی. فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھا دیتا ہے. یعنی جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے احکامات اللہ نے تم کو سکھائے، اور یہ درست ہوں گے تقویٰ کے ساتھ، کیونکہ خالی لکھنے سے بھی باتیں نہیں بنتی، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، لہٰذا اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے اپنے علم کی بنا پر دیا ہے. تو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو قرض دینے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں. کون ہے جو ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے نہ کسی کا حق مارنے والا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. پھر اسی طرح قرض لینے سے بھی بچنا چاہیے، یعنی کہ بلا وجہ قرض نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی، ادھر سے پکڑا ادھر دیا، ادھر سے پکڑا ادھر دیا، اور کچھ ادھر ادھر کی عیش و عشرت میں خرچ کر دیا، اور ہمیشہ مقروض رہنے کی عادت ہوتی ہے. تو اصل میں قرض لینا جو ہے یہ امن سے نکال کے اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، اور قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. لیکن شرعی مقاصد کے لیے قرض لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے. کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی قرض لے سکتے ہیں آپ، یعنی اپنے لیے نہیں لے رہے، لیکن کسی کو ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس ہے نہیں مگر آپ دوسرے کی تکلیف دیکھ نہیں پاتے تو آپ کہیں سے قرض لے کر اس کی مدد کرتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا، آپ اس کو ننگا دیکھتے نہیں، اس کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑا نہیں ہے، تو مجھے حکم دیتے، میں کہیں جاتا قرض لے کر اس کے لیے چادر خریدتا اور اسے پہننے کے لیے دیتا، اس کو کھانا کھلاتا. یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے تو ہم تحقیق میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ایسی فیک تو نہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. بہرحال اسی طرح حج کے لیے قرض وغیرہ نہیں لیا جا سکتا. کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. ایکچولی یہ سوال مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اس لیے حدیث سنا رہی ہوں. چونکہ بات ہوئی نا کہ نیکی کے کاموں کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے، تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کاموں کے لیے بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود قرض دینے والا ٹال مٹول نہ کرے. یعنی اگر آپ دے سکتے ہیں اور دوسرا سخت ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دیں. اسی طرح قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا چاہیے. اور جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا. یہ اصول یاد رکھیے. جس کو قرض دینا ہو، مثلا مقروض سے، یعنی جس کو آپ نے قرضہ دیا اس سے گفٹ قبول نہ کریں، وہ سود شمار ہوتا ہے. جی ہاں، عبداللہ بن سلام جو ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا
تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں. اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو قبول نہ کرنا، یہ سود ہوگا. یعنی اس شخص سے پھر ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک. پھر اسی طرح کسی اور کا قرضہ اتار دینے میں بہت بڑا ثواب کا کام ہے. نہیں، ایک شخص ہے مجبور ہے، نہیں اتار پا رہا، تو آپ کے پاس اللہ نے زیادہ دیا، آپ آگے بڑھ کے اس کو اتروا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے. اور زکوٰۃ سے بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے مثلاً ایک شخص اچھا بھلا تھا لیکن حالات ایک دم بگڑ گئے اور بہت زیادہ مقروض ہو گیا، تو اس کا قرضہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا ہو سکتا ہے. اور جو شخص ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ قرض کی وجہ سے روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے اور روح قید میں رہتی ہے جب تک کہ انسان کے پیچھے سے اس کے رشتے دار وغیرہ اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جو مقروض تھا، کہ کوئی اس کا قرض ادا کرے ورنہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ قرض ادا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اور جو شخص ادا نہ کرنے کی نیت سے کسی سے قرضہ لے، ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا. یعنی جو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں واپس دوں گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے تو اللہ اس کو تباہ کر دے گا، یعنی اس کے اس مال میں برکت نہیں ہوگی. فرمایا جو مرد بھی قرضہ لے اور اس کی نیت ہو کہ ادا نہ کرے گا وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا. پھر سوچیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہاں خوش ہوگا. اور قیامت کے دن انسان کی نیکیوں سے قرضے ادا کیے جائیں گے، یعنی جو نیکیاں کرتے ہیں نماز روزہ، اس سے قرضہ ادا کیا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اول تو ڈیٹ فری زندگی گزارے، اور اگر کسی مجبوری سے کوئی لیا دیا ہوا ہے تو اس کو وقت پر ہی ادا کر دے، اور اللہ سے مدد بھی مانگے، کیونکہ اللہ مددگار ہے. اور قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنے پر دعائیں بھی ہیں کہ اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو انسان کا اتر جاتا ہے اگر اس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور جب آپ سفر کرتے تھے اس وقت بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر کوئی قرضہ اپنا ادا کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے، یعنی خوشی سے اس کو رخصت کرنا چاہیے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت ادا کر دے. اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر ایک اور سچویشن کی بات کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ مانگتا ہے اور دینے والا کتراتا ہے کیونکہ وہ اس کو پوری طرح جانتا نہیں اور اس کو یقین نہیں کہ واپس ملے گا یا نہیں، خصوصاً سفر میں، تو وہ کیا کرے؟ کوئی چیز گروی رکھ کے اس کو قرضہ دے دے. یعنی مثلاً اگر کسی کے پاس گولڈ ہے لیکن اس کو کیش چاہیے، اور اگر وہ اپنا گولڈ بیچ دیتا ہے تو وہ اونے پونے داموں بکے گا، لیکن اس گولڈ کے سیٹ کی پرائس زیادہ ہے تو وہ اس کی پرائس کے مطابق وہ گولڈ کا سیٹ کسی کے پاس رکھ کے اس سے اتنے پیسے لے لیتا ہے، اور پھر جب وہ پیسے واپس لوٹاتا ہے تو اپنا سیٹ لے لیتا ہے. یہ گروی رکھنا ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے راہن رکھنے والا، ایک ہوتا ہے مرتہن جس کے پاس رکھی جائے. تو اگر آدمی سفر میں ہو اور خرید و فروخت کی نوبت آ جائے اور کاتب بھی نہ ہو اور گواہ بھی نہ ہو تو پھر رہن کے ذریعے انسان قرض لے سکتا ہے. اور رہن کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن رکھا. آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی تھی
کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس رکھی تھی. کس لیے رکھی تھی؟ اس سے کیا لیا تھا؟ اپنے اہل خانہ کے لیے جو لیے تھے. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ کیا جس نے کوئی چیز گروی رکھی آپ اس کو استعمال کر سکتے؟ کوئی سونے کا سیٹ رکھ گیا گروی اور آپ اب اسے شادیوں پہ پہننا شروع ہو گئے کہ یہ میرا ہو گیا، ایسا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو واقعی ضرورت پڑ گئی تو اجازت کے بغیر نہیں، جس کا مال ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے. الا یہ کہ کوئی ایسی چیز اس نے رکھی ہے کہ جو اگر استعمال نہ کی گئی تو خراب ہو جائے گی. مثلاً کسی نے اپنی دودھ دینے والی گائے گروی رکھی، اب اگر اس کا دودھ نہیں نکالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا معاملہ. لیکن گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اس کو کیا دینا پڑے گا؟ چارہ دینا پڑے گا. تو اب وہ چارہ دے رہا ہے اور دودھ نکال رہا ہے، ایسی صورت میں الاؤڈ ہے. ادروائز گروی رکھوائی ہوئی چیز جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، استعمال کرنا جائز نہیں، یہ بھی سود میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گروی کے لیے سفر شرط نہیں ہے، سفر جیسی سچویشن کو یہاں پر دراصل مینشن کیا گیا ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. یہاں امانت کو سپرد کرنے کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی جھوٹ اور سچ، اور نہ خیانت اور امانت. یہ امانت کون سی ہے؟ وہ جو گروی ہے کسی کا گولڈ کا سیٹ، وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. آپ نے یہ واپس کرنا ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہو گیا، یہ ٹیمپرریلی آپ کو دیا گیا ہے کہ جب آپ کا پیسہ واپس ہوگا تو آپ اس کو لوٹا دیں گے. تو اس طرح کی امانتوں کی پوری کیئر بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی پیسہ لے کر آئے اور آپ کہیں جی وہ تو بس چوری ہو گیا اور ہمیں نہیں پتا کہاں گیا، یا مکر ہی جائے کہ کہاں رکھوایا تھا آپ نے. اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ خیانت میں شمار ہوتی ہیں. تو جو شخص امانت ادا کرتا ہے صحیح طور پر، اس کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور خیانت کرنا منافق کی علامت ہے، اور خیانت کرنا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. آپ نے فرمایا کہ مکر، چال بازی، دھوکہ اور خیانت آگ میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو بچا لے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو آپ اس سے نہ کریں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس نے بھی تو یہ کیا تھا نا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو کسی کے غلط کرنے سے وہ کام الاؤڈ نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ وہ اب کر لیں. اور پھر وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ. چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپائے. اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. گواہی کا چھپانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور بہترین گواہ وہ ہوتا ہے جو جب بلایا جائے تو بغیر کسی رکاوٹ کے پہلے ہی گواہی دے دے. اور بدترین وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح گواہی نہ دے.